جناب آج بہت ایک سال گزرے لیکن یہ تقریبات کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، لیکن اصل معاملہ ہے یہ مملکت خداداد پاکستان جس مقصد کے لیے جدوجہد اور اس کے بعد حصول کے بعد آج جہاں کھڑا ہے، اور ہم لوگ بحیثیت قوم من حیث القوم وہاں ہیں جہاں شاید آج نہیں ہیں۔ ہم ارد گرد موجود جتنے بھی اس خطے کے ممالک ہیں اور ہم سے بعد آزاد ہونے والے ممالک ہیں وہ کہاں پر ہیں، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب موجود ہیں، ہلال امتیاز، تمغہ امتیاز ان کی خدمات پر حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو ماضی میں دیے گئے، اور اب بھی انڈس ہاسپٹل ایک ایسا ادارہ ہے جو ریاست کے کام ہیں وہ ریاست کے باشندے وہ کر رہے ہیں، تو ان میں ڈاکٹر باری صاحب کا بھی بڑا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب آپ کیونکہ استاد ہیں تو اساتذہ کا بڑا ایک رول ہے، اور کس طرح سے قوم بن رہی ہے اور قوم کہاں جا رہی ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر باری صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج 23 مارچ میں جب ہم یاد کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عہد ایسا تجدید عہد کا دن ہوتا ہے، لیکن وہ ہم عہد تو کرتے ہیں، وہ عہد کی پاسداری کہیں نظر نہیں آتی۔ قائد کا پاکستان، اقبال کا خواب اور آج کا پاکستان، ہم کہاں ہیں اس ساتھ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارچونیٹلی لیکن فارچونیٹ بھی ہیں کچھ چیزوں کے اندر، مایوسی نہیں ہونی چاہیے بالکل انشاءاللہ، اور میں ہمیشہ جو آج کل کے حالات ہیں ڈیفینیٹلی آج بہت ہی ایک نازک دور سے ملک گزر رہا ہے، اس میں بہت سارے ہمارے اچھی چیزیں ہیں اس کو ذرا اجاگر کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں جس ادارے سے ہوں انڈس ہاسپٹل کے اوپر، وہ ایک پازیٹیو نوٹ ہے، اور وہ ممکن ہوا صرف ہماری قوم کی وجہ سے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے کے اوپر، اس لیے کہ کرائسس میں اس سے بہتر قوم کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو، 2010-11 کا سیلاب ہو، یا کووڈ ہو۔ کووڈ میں جس طریقے سے اس کو ہم نے ریئیکٹ کیا، اس کو دنیا نے مانا، اب بس میں ہمیشہ دعا یہ کرتا ہوں کہ عام حالات میں بھی ویسے ہی ہو جائے۔ کرائسس میں قوم بن جاتی ہے فوراً قوم بن جاتی ہے، تو بس وہ قوم بننا عام حالات میں بھی بننے کی ضرورت ہے۔ مسلمان صلہ رحمی تو ہے نا ہم لوگوں کے دلوں میں، یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے مواقعوں پہ قوم بن جاتی ہے، لیکن چونکہ مدثر نے ایک تقابل کیا کہ قائد کا وہ پاکستان اور آج کا پاکستان ہم کہاں کھڑے ہیں، آپ نے کہا بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ قاضی صاحب اس نازک دور سے گزرنے کی وجہ سے آج کا وہ پاکستان جو قائد نے جس نظریے سے بنایا تھا، پتہ نہیں شاید وہ نظریہ کہیں کھو گیا ہے، آج کل تو نوجوان پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، کیوں؟ دیکھیے ہمیں جو ہے جیسے باری صاحب نے کہا کہ مثبت پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے، یہ بالکل صحیح اور صحیح رویہ ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا ایک تاریخی پس منظر اور معاشرتی سطح پہ اس کا احاطہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم ایکچولی کہاں جا رہے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں اور کہاں جانا چاہیے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کا نام ایک جغرافیائی حد تک تو ایکسیپٹیبل ہوا ہے دنیا کی سطح پہ، لیکن کیا پاکستان کا نام ایک معاشرے کی سطح پہ، ایک قوم کی سطح پہ، اور ان قوم کی سطح پہ جن کی کچھ صفات ہوتی ہیں اس سطح پہ کیا دنیا میں پہچانا جاتا ہے یا نہیں پہچانا جاتا؟ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ باری صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ پاکستان کا نام جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے، اور تم نے بھی بالکل صحیح کہا کہ صلہ رحمی کا ہمارے اندر ایک جذبہ موجود ہے، تو پاکستانی قوم جو ہے وہ متحد ہو جاتی ہے اور ایک قوم کی صورت میں نظر بھی آتی ہے۔ اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو تسلسل ہے ہمارے رویوں کے اندر، اور جو معاشرتی اور معاشی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو ایک استحکام دینے کی ضرورت ہے، وہ کہیں پر مسنگ ہے۔ اور وہ مسنگ اس وجہ سے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، خواہ وہ تعلیمی ادارے ہوں، خواہ وہ معاشرے کے ادارے ہوں، خواہ وہ ریاستی ادارے ہوں، خواہ وہ انڈسٹریل صنعتی ادارے ہوں، ان کے درمیان کوئی مربوط حکمت عملی موجود نہیں ہے، اور وہ مربوط حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس مقام پہ جس مقام پہ ہمیں جانا چاہیے وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اپنے دائروں میں ہی اپنے گردش دائروں کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے باری صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمارا سب سے خوشائند پہلو یہ ہے کہ ہمارے پاس 60% نوجوان ہیں، سب سے بڑا ایسٹ ہے کسی بھی بالکل جذبہ ہے، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ اتنا بڑا جذبہ ہے کہ انڈس کی صورت میں ایک ہسپتال موجود ہے، اتنا بڑا جذبہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ سڑک پہ کھانا کھلانے کھڑے ہوئے ہیں،
لیکن وہ جذبہ کو سمت انڈس نے تو دے دی، لیکن جو لاکھوں کروڑوں لوگ سڑک پہ کھانا کھا رہے ہیں ان پیسوں سے ہم ان کے لیے کیوں نہیں ایک ووکیشنل اور ٹیکنیکل کام شروع کر سکتے؟ تو جو سمت کا تعین جو آج سے کر کیوں نہیں پائے، وجہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمت کا تعین جو آج سے پہلے علامہ اقبال نے یا سر سید نے کیا تھا، ہمارے ہاں سے علامہ اقبال اور سر سید غائب ہو گئے. ہمارے ہاں سے جو کردار سازی کا کام تعلیمی اداروں کو کرنا تھا وہ غائب ہو گیا. ہم نے تعلیمی اداروں کو بھی ایک ڈیمانڈ لیڈ ایجوکیشن کی بنیاد پر کی بھیڑ چال میں شکار کر دیا. آج ہمارا اسکول دیکھیں، آج ہمارا اس کے اندر ہر قسم کی سہولیات آپ کو نظر آئیں گی، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس، لیکن وہ جو رویہ ہے، جو قوم کے معمار ہونے کا رویہ ہے، جو کہ استادوں میں پایا جاتا ہے، وہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صاحب جو آپ بات، لیکن اس اینٹ گارے کو عمارت بنانے کا جو معاملہ ہے نا وہ کہیں نہ کہیں مسنگ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پرابلم وہ آ رہی ہے. تو ڈاکٹر باری یہ ہم دیکھتے ہیں آپ جس دور میں آپ نے میڈیکل یونیورسٹی میں تھے ڈاؤ میں، وہاں سے لے کر انڈس کا بننا، اور ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی شانہ قسم کی ایک عمارت بن رہی ہے. یہ 7 مثبت پہلو میں، لیکن یہ 7 ایک جگہ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ 7 آ جاتے ہیں. وہی میں نے بات کی کہ اینٹ اور گارا تو عمارت بن رہی ہے. یہ قوم کی عمارت بننے میں مسائل کہاں پر آ رہے ہیں کہ ایک اگر ہاسپٹل بنانے کے لیے بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیے مسئلہ وہ جو اپنے بھائی صاحب نے بھی بہت مربوط طریقے سے چیزیں بتائی ہیں، لیکن ہم نے ایک محاورہ بھی ہے نا کہ تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت، تعلیم تو اچیو کر لی، تعلیم کے ہم بڑے لیول پہ پہنچ گئے ہیں، زبردست ہر قسم کی پی ایچ ڈیز بھی نکل آئے ہیں، لیکن ہے جو مسنگ والا رہے تربیت والا معاملہ رہا. صحیح. ہمارا جب تربیت والا معاملہ رہا تو ہم لوگوں کو تیار نہیں کر سکے اور وہ یہاں نہیں پہنچ سکے آج تک. ہمارے زمانے کے جو ٹیچرز تھے، اس زمانے کے ٹیچرز کے اور آج کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے. میں اپنے جب اسٹوڈنٹس کے پاس جاتا ہوں، آج بات کرتا ہوں کہ جب میں کلاس 1 سے کلاس 2 میں آیا تو میں فرسٹ آیا. جب کلاس 2 میں جب پہلے دن تھا تو میری کلاس ٹیچر نے مجھے کہا کہ کل اپنی امی کو لے کے آنا. اچھا پہلے دن کسی بچے کو اگر یہ کہہ دیا جائے تو پہلے خوف ہوتا، میں نے ایسی کیا شرارت کر دی. تو دوسرے دن میں اپنی والدہ کو لے کے پہنچا تو میری ٹیچر نے میری والدہ سے کہا کہ آپ کا بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، پڑھائی میں اچھا ہے، اس میں ایک مسئلہ ہے. اچھا وہ مسئلہ کیا تھا کہ میں اپنی ہائٹ میں اپنی کلاس میں سب سے بڑا لگتا تھا. اچھا. تو کہنے لگے یہ کلاس میں بڑا لگتا ہے، میں اس کو چھٹیوں میں تیاری کراؤں گا، اس کو ڈبل پروموشن دلانا ہے. اچھا. اور چھٹیوں کے بعد میں کلاس 3 میں آ گیا. صحیح. تو 1 سال میں نے زندگی کا جمپ کیا. ہاں، اور پروفیشنل لائف میں 1 سال زیادہ مل گیا. جب میں کلاس 6 میں تھا، مانیٹر تھا، فرسٹ آتا تھا، تو ایک دن میری کلاس ٹیچر نے مجھے کہا کہ یہ بریک میں مجھ سے ذرا ملنا آ کے اسٹاف روم میں. میں چلا گیا، راستے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہوگا، کچھ بات کرنے کو. میں جب سے بیٹھا تو مجھ سے کہتے ہیں کہ واٹ یو وانٹ ٹو بی. میں نے کہا آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر. اچھا. وائی؟ میں نے کہا آئی وانٹ ٹو سرو دا ہیومینٹی. ایسے نہیں بنو گے. تو مجھے جھٹکا لگا کہ ایسے کیوں نہیں بنوں گا. تو ٹیچر نے مجھے کہا کہ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم کلاس میں باتیں بہت کر رہے ہو. اور انہوں نے ریکارڈ نکال دیا اور مجھے بولا اگست میں تم فرسٹ آئے تھے، یور پرسنٹیج واز 95%. سپٹمبر میں یو ور فرسٹ، یور پرسنٹیج واز 92%. اکتوبر میں یو ور فرسٹ، یور پرسنٹیج واز 89%. نومبر میں یو ول ناٹ بی فرسٹ، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یور پرسنٹیج. اچھا وہ اس لمحے میں مطلب میں شرمندگی اس لمحے کے جیسے زمین پھٹے میں اس میں چلے جاؤں. بمشکل میرے منہ سے نکلا کہ میم اگلے مہینے آپ کو شکایت نہیں ہوگی. اگلے مہینے آئی واز فرسٹ 97%. اور پھر اس کے بعد وہ کلاس ٹیچر چلی گئی، شادی ہو گئی تھینکس ٹو سوشل میڈیا. 50 سال بعد میں نے ان کو ڈھونڈا. اچھا. یہاں پر فلوریڈا میں تھی، ان کو میں نے کال کیا، میں نے کہا میم میں باری بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں ڈاکٹر باری؟ یس. اس کے 6 ماہ بعد آئی وہ پاکستان. میں ان کو ریسیو کرنے گیا ڈسک کے دروازے پہ، تو دور سے جب آ رہی تھی آئی کوڈ سی دا گلو آن ہر فیس. آنکھوں میں ان کے آنسو تھے. اور میں نزدیک پہنچی اور میرا ماتھا چوما اور انہوں نے کہا کہ باری یو میڈ می پراؤڈ. واہ. ایسے ٹیچرس تھے.
ایسے ٹیچر کمزور بچے ہوتے تھے تو ان کو چھٹی کے بعد بٹھا کے ایکسٹرا ٹائم دیتے تھے. صحیح. آج ایک الگ کلاس بنائی جاتی ہے جہاں پر کمزور بچے بیٹھتے ہیں. ایسا نہیں اور ساری توجہ ہوتی ہے جو آلریڈی شائننگ بچے نا وہ. اور پھر جو ہے نا والدین بھی جو ہے نا کہ وہ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہاں پہنچتی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول بھیج دیا اور وہ تربیت کر کے دے دے گا. آپ کے ماں باپ سب لوگ بزی ہیں لیکن دونوں. باری صاحب اب یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ماں باپ بزی ہیں, وہ آئی تھنک سو بس ایک ATM مشین بنے ہوئے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تربیت ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, کس طرح کی. اور یہ میٹس پہ عام طور پر بچوں کو چھوڑا ہوتا ہے. ابھی جیسا کہ آپ نے قاضی صاحب بات کی تھی کہ سر سید بھی نہیں ہے, علامہ اقبال بھی نہیں ہے, قائد اعظم بھی نہیں ہے, وہ شخصیات چلی گئی نا, تو عمارت بنوائے کون؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا برینز کی کمی ہے؟ ایک سے ایک دماغ موجود ہے, لیکن کیا ہماری نیت نہیں ہے, ہماری ول نہیں ہے, ہم کرنا نہیں چاہتے؟ کر سب کچھ سکتے ہیں, یہ وہ باتیں نہیں ہیں قاضی صاحب جو کہ امپاسبل ہے, دنیا میں ہو رہی ہیں. بالکل صحیح. وہی دماغ ہے نا ان کے. دیکھو سر سید تھا اور سر سید نے اپنی سوچ کو ایک ادارے کی صورت میں جنم دے دیا. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس افراد کی سطح پر باری صاحب جیسے لوگ موجود ہیں, لیکن کتنے باری صاحب ہیں جنہوں نے ادارے کی سطح پہ کام کرنا شروع کیا. تو جو سوچ ہوتی ہے اس کو جب تک آپ سمت نہیں دیتے ادارے کی صورت میں, آپ کوئی بھی کسی قسم کا تسلسل برقرار نہیں رکھ سکتے اور کوئی بھی استحکام برقرار نہیں رکھ سکتے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے ہمارا. دیکھو آج ہمارے کئی مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انتشار کا شکار ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم معاشی سطح پر بہت ہی ایک انحطاط کا شکار ہیں. ہم معاشرتی اقدار کی سطح پر بھی بڑے انحطاط کا شکار ہیں. لیکن ہمیں جو چیز جوڑتی ہے وہ ہمیشہ کی طرح حالات جوڑتے ہیں, مشکل حالات جوڑتے ہیں. تو اس سے زیادہ نازک وقت کبھی پاکستان پہ نہیں رہا جو ابھی موجود ہے. اب آپ یہ دیکھیے اگر اپنے تعلیمی اداروں میں بھی جائیں تو آپ کے تعلیمی اداروں میں سند تو مل جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں جو کہ انٹینجیبل کریکولم کی بنیاد پہ ہمیں ملتے تھے جیسے باری صاحب کو ملے. ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں ہے؟ آپ خود ایک ادارے سے وابستہ ہیں اور ایک بلکہ نئی ایک یونیورسٹی اس کو آپ ہیڈ بھی کر رہے ہیں, اس سے پہلے مختلف یونیورسٹیز کو آپ ہیڈ کرتے رہے. وجہ کیا ہے, کہاں گیپ ہے کہ پاکستان بنا تھا تو یونیورسٹیز کی تعداد جو ہے وہ کیا تھی اور آج اس سے ملٹیپلائی 100 ٹائمز ہوئی ہیں, تو آج بھی ہم وہ ویسے دیکھو یہ ایک ایکو سسٹم ہے جو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھو کہ یونیورسٹی تنہا کچھ نہیں کر سکتی. یونیورسٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کالجز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسکول, اور ایک یہ ان کے درمیان ایک ہارمونی پائی جانی چاہیے. ان کے درمیان جو بلڈنگ بلاک ہے وہ مسنگ ہے. یعنی اسکول سے کالج کی ٹرانزیشن بالکل ہی عجیب و غریب قسم کی ہے اور کالج سے یونیورسٹی کی ٹرانزیشن بالکل عجیب و غریب قسم کی ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ آخری 18 سال کے بعد ہم بچے کو تبدیل کر دیں گے تو کوئی معاوضہ ہوگا. یہ جیسے باری صاحب نے کہا, جیسے تم کہہ رہی ہو بیٹا, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے استاد کا, ماں باپ کا اور تعلیمی ادارے کا. اس کے بغیر بچے کے اندر کوئی تربیت ممکن نہیں ہو سکتی ہے, پہلی بات. دوسری بات اس کی نہ ہونے کی یہ کہ ایکو سسٹم کے اندر تعلیمی اداروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آپ کی صنعتیں, تعلیمی اداروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کا معاشرہ, تعلیمی اداروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کے خاندان. لیکن آپ یہ دیکھیے آپ کی والدہ دوسرے دن آپ کے ساتھ چلی گئیں. آج کتنی والدہ ہیں جو معاشی پرابلمز کی وجہ سے اپنے بچوں کے اسکول نہیں جا پاتی ہیں. ایسے ہارڈ ریالٹی ہے, یہ ہارش فیکٹ ہے کہ آج دونوں ماں باپ اگر کام نہ کریں تو شاید ان کا بچہ بھی اسی طریقے سے میل نیوٹریشن کا شکار ہو جائے جس طرح سے آج پاکستان کے اندر میل نیوٹریشن کے اندر بچے شکار ہیں موجود. صحیح بات. آج ان کا بچہ بھی اسکول نہ جا پائے جس طرح سے 2.40 کروڑ بچے اسکول سے باہر موجود ہیں پاکستان میں. بالکل. تو یہ ساری کی ساری جو ہیں ہمارے اہداف جو ہیں, یہ سارے کے سارے ہمارے گولز بھی متعین کرتے ہیں. جو بات بڑی ذمہ داری پھر اس کا مطلب یہ ہے ریاست کی بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے نا. ریاست تو ہمیشہ ماں ہوتی ہے, تو مائیں گھر کو پھر چلا رہی ہوتی ہیں, تو پورے اس ملک کو چلانے میں جو حکومتی ریاستی ایک ذمہ داری ہے وہ مسنگ. پھر اس کا مطلب سب سے زیادہ نیچے تو دیکھیں یونیورسٹی یہاں بیٹھے ہوئے استاد یہاں بیٹھے ہوئے وہ تو کام کر رہے ہیں, لیکن وہاں جس میکنزم کی ڈاکٹر قاضی بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہے, وہ مسنگ ہے. یہاں سے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا برینز تو ہیں, ول کیوں نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ تو آپ نے ریاست کی بات کر لی کہ ریاست. دوسری ایک الگ بات بھی ہے جو ہے مذہب سے دوری بھی بہت ہوگی. اچھا, بہت امپورٹنٹ. دیکھیں آپ کو یہ ساری چیزیں ویلیوز آپ کو مذہب سکھاتا ہے.
دیکھیں ہم وہ ماں باپ جو یہ چاہیں کہ وہ خود نمازی نہ ہوں اور ان کا بچہ نماز پڑھے، ممکن ہی نہیں. جس گھر میں نماز ہوتی ہے نا، بچہ ابھی سال کا نہیں ہوتا، سال 1.5 سال کا نہیں ہوتا، وہ امیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، لیٹ کر رہا ہوتا ہے، جیسے آپ کو کاپی کر رہا ہوتا ہے، جس طرح بھی ہو وہ بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ میری نواسی ہے چھوٹی، وہ بھی 2 سال کی نہیں ہوئی، اذان ہوتی ہے پٹا پہنو پٹا پہنو پٹا پہنو پٹا 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 پہنو. مطلب یہ چیزیں یہ گھر کے ماحول سے. اب میں اتنا مصروف زندگی گزاری ساری، لیکن میں نے یہ کیا کہ میں بچوں کو صبح خود چھوڑ کے جاؤں، اور میں نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک میں خود بچوں کو چھوڑتا تھا. میری وائف کہا کرتی تھی کہ آپ دیر سے آتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرائیور ہے وہ چھوڑ دے گا. لیکن وہ جو گولڈن ٹائم ہوتا تھا نا، بچے ایک دوسرے کی شکایتیں کر رہے ہوتے کہ کل پاپا اس نے یہ کر دیا، بیٹی کہے گی اس نے یہ کر دیا، اور وہ ایک وہ ہوتا تھا. تو ہم لوگ تو جو مصروف لوگ نا بچوں کو یوں بڑا ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن وہ بچے چیریش کرتے ہیں. آج آپ سے بات کرتے ہیں، بچے بہت اسمارٹ ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی آپ کریں نا، تو آج جب وہ بڑے ہوتے ہیں نا، آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ آپ کیا ایکشن لیتے تھے، اس کا توڑ کیا نکالتے تھے بچے. بالکل ہے. آپ جو ریموٹ چھپا کے جاتے تھے، وہ ایک رات پہلے ہی چھپا لیتے تھے. خیر بڑی یہ زبردست نشست چل رہی ہے، اور دونوں استاد ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.